اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیو عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد شیراز کیسر، میں آج آپ سے ان دستخط کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ جن سے بندہ امیر دکھتا ہے یا غریب دکھتا ہے، یہ یعنی کہ کس طرح کے ہوتے ہیں، غریب کس طرح ہوتے ہیں اور امیر کے دستخط کس طرح ہوتے ہیں۔ جو کہ پہلے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھی سگنیچر کے اندر کچھ 7-8 قسم کے لک ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی 1-2 کسی کے اندر ہے تو وہ بندہ پیسے والا ہے، اچھا کاروباری ہے، اچھا اس کا سیٹ اپ ہے، اچھا سسٹم ہے۔ اور جس کے اندر وہ نہ ہو لک، اور تو پھر وہ جو ہے نا مزدور طبقہ، یعنی کہ تازے روزی والا، یعنی تازے پیسے آئیں گے، تازے وہ خرچ ہوگا، اس کو بچت یا اچھا یعنی اچھی اس میں نہیں ہوگا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اس کو یعنی کہ صحیح دستخط نہ ہونے کی وجہ سے نہ وہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی نام تو صحیح ہوتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا لک اگر اس میں نہیں بنایا ہوا ہے تو لفظ کا وہ ترتیب یا اس کا اسٹائل یعنی کہ اس کو اچھا نہیں کیا ہوتا، وہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ جو پیسے والے ہیں ان کے نام کے اندر 1 یا 2 جو میں نے لک بتایا تھے وہ ہوتے ہیں، جیسے کہ کلائی میں ہونا، اور قطرے کی شکل کے اندر ہونا، یا بلون کی شکل اوپر کی طرف ہونا، یا پھر شیلڈر یعنی کہ اوپر چھت اضافی، یعنی کہ جو تھوڑی سی اس سے بڑھ کر جتنا اگر ہے اس سے تھوڑا سا اضافی، اور اسٹائلش یعنی کرو تھوڑا سا اس کے اندر اسٹائل انداز ہو تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اچھا شمار ہوگا۔ اور جو سیدھا ہوگا جس کے اندر کچھ نہیں ہوگا یعنی کہ اسٹائل وغیرہ، تو وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ شمار نہیں ہوگا اچھے میں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوگا دعا فاطمہ، اگر اسٹائل میں ہوگا تو یہ اچھی ہوگی، یعنی اس کے اندر یہ دیکھو نا گلائی کے اندر آ گیا، اس کے اندر اس کے پاس پیسہ روپیہ اچھی سلفر اوپر سے جڑا ہوا ہے، ادھر سے جڑا ہوا ہے، تھوڑا سا یہ نیچے بھی کر بنا گلائی کی ہوئی ہے، یہ دیکھو یہ اس کو بھی یوں شکل کا اچھا، یعنی یہ اوپر کے حرف یہ برابر ایک ہے، یہ یہاں سے ڈنڈا جو نیچے سے ہے یہ اوپر اٹھتا ہوا ہے، ایف کو بھی یعنی کہ کرو کے اندر ایک کو دیکھو چھوٹا یہ بنایا ہوا ٹی، اس کے ساتھ ان کو ملایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اگر یہ اچھا ہے، اچھی قسمت، اچھی دولت، اچھا یعنی سب اچھا ہے، خوبصورت ہے اور اچھا رہے گا، اس کے پاس پیسہ کروڑوں کے حساب سے پیسہ رہے گا۔ اور یہ دیکھیں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یہ بیچاری یعنی کہ تازے پیسوں کے لیے بھی بس خرچ کے لیے بھی بڑی مشکل ہے، ایک لفظوں کو ٹوٹنا اور یہ ان کو جدا لکھ دینا، یعنی کہ اگر فاصلہ اس میں تھوڑا سا ہو جائے، یا اس میں یہ دیکھیں اس کا اس طرح کا لکھا ہوگا، اس کا یہ اچھا، یہ جو ہے نا اچھا یہ اس کو یعنی کہ بلندی یعنی کہ اس کو ترقی میں رکھتا ہے یہ اس انداز میں۔ اور یہ دیکھیں یہ سمپل یہ لکھا ہوگا، یہ یعنی کہ عام محنت مزدوری والی یعنی کہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا زبردست اچھا، اس کا یعنی کہ لک بھی اچھا ہے، اور یعنی کہ یہ کروڑوں کے حساب سے اس کے یعنی کہ جیسے اس کا یہ بند ہو اسی طرح حرف کا حصہ اور اس میں اسٹائل بھی ہو، وہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یہ ہے جی اچھا اور سمپل، یعنی کہ اچھا پیسے والا، اور اس طرح جس طرح آپ دیکھنا چاہتی ہیں پیسے کے یعنی کہ لک ہیں، تو شہباز شریف اور نواز شریف کا دیکھ لیں، ان کے سائن کے اندر جو ہے نا لک زیادہ ہیں، وہ پھر میرے پاس یعنی میں پھر آپ کو دکھاؤں گا ان کے سائن، یعنی کہ جن کے پاس یعنی کہ سب کچھ اس کا مزاج، اس کا یعنی کہ سب کچھ دکھتا ہے، یعنی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے خرچ کر رہا ہے، کیوں ہے، کیا سب کچھ دستخط سے دکھتا ہے۔ اگر دستخط کمزور ہے، سیدھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو اس کو صحیح کرنے سے، صحیح انداز کرنے، وہ اگر آپ ڈیٹ اور اس کے ساتھ نا نام کے حرف اور ڈیٹ صحیح جو ہے آپ کے نام کے جو ہے وہ لکھ کے، اور اس کے جو ہے نا ڈیٹ آپ کی تاریخ پیدائش وہ بھیج سکتی ہیں، میں آپ کو، آپ کا کوئی بھی بھیج سکتا ہے، میں اس کو اس نام کے اسٹائل کے سائن بنا کے پھر میں آپ کو کسی ویڈیو میں دکھا دوں گا، وہ آپ نے اس سٹائل میں آپ کریں گے تو آپ بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ اچھا، سب سے اچھی بات یہ ہے دستخط خراب ہے، سسٹم خراب ہے، نظام خراب ہے، چڑچڑا ہے، غصہ آ رہا ہے، پریشانی ہے، طلاق ہو رہی ہے، یا بچوں میں صحیح نہیں ہے، اگر وہ سائن کے اندر ہے وہ دکھتا ہے، وہ اگر صحیح کر دیا جائے تو بندہ صحیح ہو جاتا ہے، یعنی کہ نام صحیح تو بندہ صحیح، نام سیٹ اور بندہ سیٹ، نام کی آواز سیٹ یعنی کہ پکارنا صحیح، جو اس کا نام رکھا گیا ہے تو بندہ صحیح، یعنی اس کا مزاج، ہر چیز، اس کا سرکل، چال چلن سب بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر نام صحیح ہو گیا، سائن دستخط صحیح ہو گیا تو بندہ بھی صحیح ہو جائے گا، یہ 100% ہے، 100%۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صحیح پکارو، صحیح رہو۔ اب سورج چاند ستارے جو اللہ کے ہیں یہ چیزیں یعنی کہ بنائی ہوئی، انہیں کہا کہ بھئی یہ صحیح ایک مدار میں حرکت کریں، تو اب ہم انہیں کبھی نام تو نہیں کہا، کسی نے نہیں بگاڑا، چندہ مامو لگاتے تھے، چندہ چاند ہے، وہ چاند ہی ہے، چندہ مامو بچوں کو کوئی لوری ٹوری سناتے ہیں، مگر وہ چاند ہے، اور سورج چاند بنایا۔ اچھا، انگریزی ہے تو وہ بھی سن مون کہتے ہیں، سن اور مون یعنی ان کے نام کو نہیں بگاڑا جاتا، وہ اگر ہیں پرفیکٹ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے،
جو صحیح نام پکارا جائے گا وہ اچھا اور مضبوط رہے گا، اور جس کا نام ٹونی مونی یا چنو مونو بلایا جائے گا وہ بیچارہ اپسٹ رہے گا۔ صحیح نام پکاریں، صحیح رہے گا، صحیح اظہر ہوگا، کوئی جادو ٹونا نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کا کوئی عمل ہے، جادو ٹونا یا غصہ ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے تو آپ نام دکھائیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی نام کے اندر یہ تبدیلی کر لیں، یہ شیطانی وسوسے والا ہے، وہ صحیح ہو جائے گا، 100% صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، اور وہ صحیح کس طرح ہوگا؟ یعنی کہ اس نے نام کو صحیح لکھ کے، جیسے اس کو اس کی تاریخ پیدائش کے حساب سے اگر وہ بنتا ہے تو وہ صحیح اس کو الفاظ کو اس طرح لکھ کے، پھر وہ جو ہے نا اس کو 99 دن 99 دن یعنی 99 دن اس کو لکھے گا، اور 99 دن 99 بار ایک دن میں 99 بار لکھے گا گرین اور نیلے پین سے، اور اس کو 99 دن یعنی 3 مہینے تک لکھے گا، 3 مہینے تک لکھ کے پھر اس کو نا وہ ایکٹو ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ اتنی بار اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 کی جو عدد ہے یہ اس میں نا ایک فضیلت ہے، یعنی اس کے اندر ایک راز ہے 99 کے اندر۔ جیسے بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہ تب پیدا ہوتا ہے۔ اس کا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں پانی خشک ہو گیا، کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں یوں ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ جو جگہیں ہیں جنگل میں، دیہاتوں میں کمزور عورتیں ہوتے ہیں، بالکل دبلی پتلی، ان کے بچے ان کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے کا پانی تو اس کی ماں کے اندر پانی نہیں ہوتا، بچے کا پانی کہاں خشک ہوتا ہے؟ انڈے کے اندر اگر اس کا پانی خشک ہوتا ہے تو بچہ باہر آتا ہے، وہ خشکی کی وجہ سے دل پھٹتی ہے، بچہ باہر نکلتا ہے۔ خشکی کی وجہ سے، تری کی وجہ سے سکن کبھی نہیں پھٹتی۔ اگر انڈے کے اندر تری ہے تو سکن نہیں، جلدی نہیں پھٹے گی۔ اگر انڈے کے اندر تری ختم ہو گئی یا خشکی کا مزاج آ گیا، خشکی زمین کو جب پانی نہیں لیتا تو پھٹ جاتی ہے۔ اگر زمین کے اندر تری ہوگی تو پھٹے گی نہیں، جیسے بھی پھٹے گی، زمین پھٹے گی یا جھلی پھٹے گی تو وہ چیز باہر آئے گی، ورنہ کبھی نہیں آ سکتی۔ جتنا زور لگا لیں، دوائیاں دے دو، میں خود آپ کو حکیم ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھئی 100% کسی کا یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ایسے کہتے ہیں، ایسے بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، 100% نیچرل سی بات ہے۔ زمین کو پانی اگر آپ نے آنکھوں سے دیکھنا، زمین کے اندر جب پانی دیا ہوا تھا، پانی تھا، تری تھی، اچھی ہے زمین، نرم ہے، لچکیلی ہے، اللہ کی قدرت اس میں، یعنی اس میں جان آئی ہوئی ہے، وہ نرم مزدار سیدھی ملائم ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس کا پانی ختم ہوگا، ایک ٹائم ہے، لیمٹ ہے، یعنی پانی جب ختم ہوگا، زمین کے اوپر سے پانی ختم ہو جائے گا، زمین اچھی رہے گی، نرم رہے گی، زمین کے اندر نرم لچیلا پان رہے گا۔ جیسے ہی اس کی اوپر کی تہہ خشک ہوگی، وہ اوپر کی تہہ جیسے خشک ہوگی، خشکی کی وجہ سے وہ اسکن اس کی یعنی کہ پھٹ جائے گی، زمین جیسے پھٹے گی تو وہ جو ہے نا خشکی ہوگی، یعنی اس کا مطلب ہے اس کے اوپر خشکی ہیوی ہو گئی ہے، غالب آ گئی، یعنی اس کی تری ختم ہو گئی، پھٹ جائے گی۔ اسی طرح جھلی یا اندر کچھ بچے کا جو پیدائش ہے وہ اندر خشک ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کسی عورتوں کی اتنی دبلی پتلی عورتیں ہوتی ہیں، کمزور، ان کے جسم میں خود پانی کی کمی نہیں ہوتی، بچہ نارمل ہوتا ہے اور وہ وقت پہ ہوتا ہے۔ جو وقت پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے وقت پہ اوپر پکا ہونا ہے۔ اگر یہ اس کو میں جو آپریشن کر کے یہ نکالتے ہیں، یہ یعنی کہ نظام قدرت کے ساتھ شیطانی وسوسوں سے اس کا مزاج پہ بھی اثر ہوتا ہے میرا خیال، میں تو کہتا ہوں اس کا دماغ، اس کا سسٹم، اس کا یعنی ایک انڈا جو ہے نا، مرغی کا انڈا، وہ جب انڈا مرغی دیتی ہے نا، وہ اس کو جو آپ جب انڈا ہوتا ہے، اس کا انڈا نکلتا پیدا ہوتا ہے جو انڈا، تو وہ انڈا جب آتا ہے نا، وہ تھوڑی سی تسکین تک خشک ہو جاتا ہے، خشک ہونے سے نا وہ ٹھوس ہو جاتا ہے، مضبوط، اس کی کیلشیم کی جو اس کی ہڈی، اس کی جو ہے نا خول، وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا پیٹ چاہ کے وہ انڈا نکالا جائے وہ سخت نہیں ہوتا۔ اگر یعنی کہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا کچھ دیر، یعنی کہ وہ اس کی پیدائش سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے نکال لیا جائے تو وہ اس کی اسکن جو ہے نا وہ سخت نہیں ہوتی۔ 1 گھنٹے کا فرق، اگر 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا 40 منٹ اگر نکال لیں گے، اس کی اسکن انڈا نکال لیں گے، انڈا تیار ہے، مکمل ہے، پوری بنا ہوا، اس کو نکال دیں گے، وہ باہر رکھیں گے، وہ خشک نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اس کا وہ ٹیمپریچر، اس کی سسٹم، اس کی انرجی، اس کی سب کچھ پوری تو ہو گئی ہے، مگر وہ اس کو وقت یا اس کو مزاج وہ نہیں ملا۔ یہ بچہ پہلے نکال لیتے ہیں، 10 دن پہلے نکالتے ہیں، 12 دن پہلے نکالتے ہیں، 8 دن پہلے نکالتے ہیں، کم از کم اس کی پیدائش ہے نا، اس کو تقریباً 6 دن یا 4 دن یا 2 دن یا 3 دن پہلے نکال لیتے ہیں۔ اس وقت جب پہلے نکالتے ہیں تو اس وقت وہ پانی ہوتا ہے۔ اگر وہ 2 دن کے بعد نکالیں پھر بھی پانی ہوتا ہے، اگر وہ 10 دن پہلے نکالیں پھر پانی ہوتا ہے۔ اگر اس کو نہ نکالیں یا یقین خوش ہو کے باہر خود آنا، یہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ بچے کا پانی، اگر وہ بچہ ہو جاتا ہے اس کو پھر وہ اتنا نہیں ہوتا ہے جو پانی خشک ہو جائے۔ اگر یہ آپ تو جدید ہونے اس کو پانی لگا دیں، ڈرپ لگا دیں، ڈرپ لگانے سے جس میں اگر پانی کمی ہو رہی ہے پوری تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر، بچے کے اندر اللہ کی قدرت ہے، اس کا نظام میں نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی کیا یہ کیوں کرتے ہیں، غلط ہے، پیسوں کی خاطر کو، سرمایہ کی خاطر کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اس کو، یہ چیز آتی ہے۔
اور جو وقت پیدائش یعنی بات چل رہی تھی وقت پیدائش کی، یعنی جس انسان نے جس وقت پیدا ہونا ہے اس نے اس سسٹم ڈیٹ اور وہ جو ہے نا اس کے ساتھ اس کی حرکت میں چلتا ہے انشاءاللہ پھر دوبارہ، یعنی یہ باتیں گہری ہوتی ہیں سمجھ یا تو کچھ زیادہ وقت ہو جاتا ہے، کوشش میں کرتا ہوں جو کم سے کم بناؤں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔